السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 پوائنٹ نیوز۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ اس وقت فائر وال ایکٹیو کر دیا ہے اور یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس وقت جو ہے وہ تمام جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں، اور یہ اس حکومت کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ناجائز ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں، ناجائز طور پر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ ویلاگس بنانا بند کر دیں ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ یہ چیزیں اس وقت تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، تمام ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی نیوز اینکرز جو اس وقت ویلاگس کرتے ہیں، حکومت کے جو کارنامے ہیں وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لندن کے اندر اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے احتجاج کیا ہے اور اس میں اگر پاکستانی انوالو ہیں تو انہوں نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی ہے کہ جو دور قاضی نے اپنے دور کے اندر جو ہے اس عوام کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ جس طرح کا کھیل کھیلا ہے، جس طرح سے سہولت فراہم کی ہے اس موجودہ 47 والی حکومت کو، اس نالائق لوگوں کو، یہ ناکام لوگوں کو، اور یہ چور جو اس وقت ملک میں مسلط ہیں، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کو اس وقت یہ اگر ان کے بس میں ہو تو یہ پاکستان کو بیچ دیں، کیونکہ اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی قاضی کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہر حد عبور کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں گالیاں دے رہے ہیں، وہاں یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک نہتی خاتون کے اوپر آپ لوگوں نے 9 مئی کے ٹائم گولیاں چلائی، اور یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اب 29 اکتوبر کو جو خاتون نے پریس کانفرنس کی اپنے 2 بچوں کے ساتھ، تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھ کر، جب انہوں نے بتایا کہ گھر میں گھستے ہی سب سے پہلے ماں بہن کی گالیاں شروع کی ان نامعلوم افراد نے، وہ ایجنسیز کے لوگ تھے، وہ پولیس کے لوگ تھے، وہ کون تھے یہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ان کو بھیجنے والے آپ ہو، ان کے کرتا دھرتا آپ ہو۔ یہ حکومت جس طریقے سے فرسائیت کا دور اپنا چلا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت جن کی سیاست ہی انتقام کی سیاست ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے، لیکن ان کی سیاست ہی انتقام سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ نون لیگ اس وقت، اور نون لیگ کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے منہ کس طرح چھپاتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جب کورٹ نمبر 1 کے اندر آپ نے خود ایک وائرل بیان ہے ان کا کہ بھائی اگر آپ نے یہ درخواست مجھے دی ہے اور میں چیف جسٹس ہوں، میں نہیں لگاتا، کیا کر لو گے آپ؟ جائیں میں 10 سال تک نہیں لگاتا، آپ کیا کر لیں گے؟ یہ چیزیں قاضی فائز عیسیٰ کے کریڈٹ کے اوپر ہیں۔ انہوں نے اس طریقے کی جو ہے لینگویج استعمال کی ہے، انہوں نے دھمکیاں کھلے عام وکیلوں کو دی ہے، انہوں نے ججز کو ہراساں کیا ہے، انہوں نے ہر چیز کے اوپر چپ تانے رکھی ہے۔ انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جو خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، میں ان کے خلاف جو ہے ان کو بلاؤں، ادھر پوچھوں کہ آپ خواتین کو کم سے کم جو ہے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تو پامال نہ کریں۔ اگر آپ نے خاتون کو اٹھانا ہے، ان کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو آپ عدالت سے رجوع کریں، اس کا وارنٹ بنوائیں، آپ جائیں ان کو اریسٹ کریں عزت کے ساتھ، ان کو لے کر آئیں تھانے، ان کے خلاف کارروائی کریں اگر جو آپ کی بنتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور آج ان کی وائف جو ہے ہاتھ جوڑ کے پاکستانی قوم سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہمارے کو بہت ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام اٹھا لیں جو ناقابل برداشت ہو، تو بی اٹھا لیں۔ وہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اگر ہمارے بس میں ہوتا، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم اس کو ڈی چوک کے اوپر سریعام پھانسی پہ لٹکاتے، جو حرکت قاضی فائز عیسیٰ نے، تمہارے شوہر نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم وہاں پر جا کے اس کو جوتے مارتے، ہم وہاں پر جا کے اس کو گندے انڈے مارتے، ہم یہ کرتے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔
اور ہم جو ہے ان لوگوں کو بالکل یہ منع نہیں کریں گے، اور نہ ہم اس کی جو ہے اس کے خلاف جو ہے کنڈم کریں گے کہ آپ نے یہ احتجاج غلط کیا ہے۔ انہوں نے صحیح کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اگر اب ہم احتجاج کرتے تو ہمارے کو راتوں کو اٹھا لیا جاتا، ہمیں غائب کر دیا جاتا، تشدد کیا جاتا، جس طرح سے مستظیم کاظمی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ان کو کوما میں ڈال دیا ہے، صرف انہوں نے فراڈیا کہا تھا، صرف قاضی فائز عیسیٰ کو صرف عدالت روم کے اندر فراڈیا کہا تھا، اور اس کے بعد وہ 2 دن بعد ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد جب اب ملے ہیں تو اسپتال کے اندر کوما میں ہیں، اور اس کے دماغ کی ایک ہڈی جو ہے کریک کر دی گئی ہے۔ اتنا تشدد کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اتنا نشہ ہے اس اقتدار کا، کیا یہ اترے گا نہیں؟ فرعونیت جو ہے آپ لوگوں کی وہ ہر ایک کے سامنے عیاں ہے۔ عوام جو ہے اس وقت سخت غصے میں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام بہت غصے میں ہے، لیکن اس وقت صرف اور صرف عوام جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، وہ جو ہے کیونکہ وہ ایک تو مہنگائی کے تلے دبی ہوئی ہے، کچھ حالات ایسے ہیں، اور دوسری جانب یہ ایجنسیاں یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ جس طریقے سے ان کو اٹھاتی ہے، جس طریقے سے غائب کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے، انگنت ایف آئی آریں دیتے ہیں اپنی طرف سے ہی، اور اس کے بعد جو کچھ ایسے ٹاؤٹ ججز، ٹاؤٹ صحافی موجود ہیں ہمارے اندر جو کہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ جیسے کل جو ہے گل اورنگزیب صاحب نے جو ہے میاں گل اورنگزیب صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس پہ عبدالحسان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جی آپ اس کا مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے آپ نے عدالت کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ریمانڈ دے دیا۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ ایک روڈ کے سائڈ پہ کھڑی تھی، ہم وہاں موجود تھے، میں بظاہر خود وہاں پہ موجود تھا، ہم نے دیکھا ڈی چوک اسلام آباد کے اندر جب وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی تھی، اور ایک جو ہے یوٹیوبرز ان سے انٹرویو لینے کے لیے ان کے پاس تھا، اور اچانک سے پولیس آئی ہے، ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی ایکٹ کا مقدمہ ڈال دیا، اور اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ جج صاحب نے ان کا ریمانڈ بھی دے دیا جسمانی۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے حواس خطا ہیں، یہ آئینی ترمیم خود لانے کے بعد، یہ اپنی آئینی ترمیم ہی لانے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، طاقت کا استعمال کرنے کے بعد ان کی آئینی ترمیم جو ہے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ پریشان ہیں کہ اب ہم کس طریقے سے جو ہے ججز کا مقابلہ کریں گے، تو لہٰذا اب اس کے خلاف یہ دوسری آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے سہولت فراہم ہو، ہم حکومت کرتے رہیں، اور ہم ان لوگوں کے اوپر جو ہے ٹارچر کرتے رہیں، ان کو دھمکاتے رہیں، ان کو ڈراتے رہیں۔ یہ پاکستانی قوم ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے جو کہا ہے کہ بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ بنگلہ دیش کی قوم نہیں ہے جو نکل آئے گی، یہ کوئی سری لنکا کی قوم نہیں ہے جو نکل آئے گی۔ تو میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ جناب جب پاکستانی قوم باہر نکلے گی تو وہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، وہ ایسا حال آپ لوگوں کا کرے گی، آپ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ لوگوں کو پاکستان کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا جو آپ آج سے 2 سال پہلے سے جو آپ لوگ اس عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ قوم آپ سے حساب لے گی۔ اس وقت آپ طاقت کے نشے کے اندر سب کچھ بھول کر جو ہے جس طریقے سے فسائیت، جس طریقے سے ظلم و زیادتی پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، وکیلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ ساہیوال کے اندر جو واقعہ ہوا، یہ تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ جس طریقے سے آپ خواتین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، آپ کو شرم و حیا آنی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے لگتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں یا تو عورتیں نہیں ہیں یا آپ کے گھر کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ اگر جس بندے کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کی بھی عزت کا خیال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جب میری عزت نہیں ہے تو سامنے والے کی کیا عزت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ یہ چیز کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، تو لہٰذا آپ لوگوں کی اپنی خواتین کا ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ یہ وقت ہے، یہ واپس آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں ہم تو برداشت کر جائیں گے، ہم لوگ پھر بھی برداشت کر جائیں گے، پہلے بھی برداشت کیا ہے۔ جس طریقے کی آپ لوگ جب مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، آپ جو ہے پیسفل احتجاج کے اندر بھی آپ شیلنگ کر دیتے ہیں، لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں تو آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی پارٹی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔
फुटेज को जुटला देते हैं। आप अल्लाह के बंदे, आप लोगों को तो मुसलमान कहलाने के ऊपर आपके ऊपर जो है काबिल नहीं हो। आपके ऊपर तमाम ये हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद हैं, इन सब के ऊपर लानत है। ये ऐसे हुक्मरान है, ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। इन लोगों को जो है ये काफिरों से बदतर हो गए हैं। काफिर भी इतनी ज़्यादा जो है, वो अंग्रेज़ ने जब हिंदुस्तान पे हुकूमत की, अपने 200 साल के इक़्तिदार के अंदर उसने इतना जुल्म और ज़्यादती नहीं की जितना इन्होंने 2 साल के अंदर पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कर दी है। और इस तरह के केसेस बनाए हैं कि सनम जावेद साहिबा के ऊपर 11 मुकदमात हैं, तो जी 11 मुकदमात में वो बता रहे हैं कि जी 20 मिनट बाद वो मियाँ वाली पहुँच जाती हैं, 10 मिनट बाद लाहौर होती हैं, उसके बाद सरगोदा होती हैं, उसके बाद गुजरांवाला होती हैं, उसके बाद इस्लामाबाद होती हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम बच्चे हैं, इनको पता नहीं है? इनको सब पता है और ये आपको बताएंगे, और ये ऐसा बताएंगे कि फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना मुंह छुपाते फिरेंगे। आप लोगों की जो है ये नस्लें बिगाड़ देंगे। आपकी आने वाली 7 नस्लें भी जो है ना सियासत में आने से डरेंगी कि हमारे बड़े ये काम कर गए हैं, हमने अब नहीं आना। ये याद रखिएगा, आप लोगों को अपनी सियासत का खुद जनाजा निकाल रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा और यह अवाम हिसाब लेगी। याद रखिएगा, मैं आपसे खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ कि जो करना है आप वो कर लें, लेकिन ये अवाम जब निकलेगी तो आपको लग पता जाएगा। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने पूरी की पूरी सपोर्ट दी है, पूरा का पूरा उनको सहूलत फराम की है, इनके MNAs ने, इनके MPA ने और सदर पाकिस्तान जो कि 2019 के अंदर जब पेम्स अस्पताल ने उनको कहा था कि इनके दिमाग की रगें जो है सुगड़ गई हैं, ये हाफ मेंटल इंसान है, और उसको आपने पाकिस्तान का सदर बना दिया है। लानत हो आप लोगों के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।